بعد ہمارا فرض صرف یہی نہیں کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، بلکہ ہم اس حسرت جو ان بزرگوں کی آنکھوں میں وہ لے کر گئے ہیں، اس حسرت سے خود کو اور آنے والی نسلوں کو نکالنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کریں، اور اس ملک کو ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے جن کا خواب دیکھا تھا ان سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک قومی اشتراک کے جذبے کے ساتھ، پاکستانیت کے جذبے کے ساتھ سب مل کر ایک ایسا راستہ تلاش کریں کہ جس سے یہ پاکستان بامراد ہو سکے، جس سے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہی نہیں بلکہ خوشحال اور تابناک ہو سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کے نظریے اور اس ملک کی مقاصد کے حصول کے لیے وہ کردار ادا کریں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمیں اس حسرت کے ساتھ اس دنیا سے نہ جانا پڑے جو حسرت منور حسن صاحب کی آنکھوں میں بسیرا کیے ہوئے تھی جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب حسن اقبال صاحب نے بہت قیمتی وقت میں ہمیں کچھ لمحات عنایت فرمائے۔ سید منور حسن اپنے رب کے حضور پہنچ گئے اور اب ہم ان کی تقریروں اور تحریروں سے روشنی حاصل کریں گے، لیکن میرے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جو میں پچھلے کچھ عرصے سے اس سے پوچھتا ہوں کہ سید منور حسن کیا کرتے تھے، اور اس سے پھر میرے عمل کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں شیئر کرتا ہوں، اس ذریعے کو آپ کے سامنے بلاتا ہوں۔ وہ ذریعہ ہے وہ ڈرائیور جو 10 برس سے زیادہ ان کے ساتھ رہا، ہمارے بھائی شوکت محمود صاحب۔ آئیں اور ذرا بتائیں کہ سید منور حسن کو وہ کس طرح سے دیکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً محترم سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 12 سال کے قریب ڈیوٹی دی ہے۔ ایک تو وہ وقت کے پابند تھے بہت سخت، جہاں بھی پروگرام میں کسی شہر میں دوسرے میں بھی جانا ہے تو جو ٹائم طے ہوا ہے اس کے مطابق وہ 2 منٹ پہلے ہی آ جاتے تھے، اور جو آگے طے کیا ہے پر ضلع میں یا کسی جگہ وہاں بھی وقت سے پہلے پہنچ جانا۔ اور میرا تعلق چکوال سے ہے اور بالکل موٹر وے کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ 2003 میں وہ پہلی دفعہ میرے ساتھ میرے گھر گئے، اور اس کے بعد 2014 تک تقریباً ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد وہ جاتے تھے اور قیام کرتے تھے۔ کبھی میرے جیا تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ ان سے تقریباً 25-26 سال بڑے تھے منور صاحب سے بھی، تو ان کے ساتھ بھی ان کی اچھی تھی، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جیا کو ذرا ملنے چلیں گے، تو 1-2 گھنٹے وہاں رکے اور پھر آگے نکل گئے۔ نماز کی پابندی، سفر میں تو تقریباً ہم باجماعت نماز ادا کرتے تھے مقامی امام کے پیچھے۔ تو آگے جہاں بھی ہم نے جانا ہوتا تھا کسی ضلع میں تو وہاں پہلے معلوم کرتے تھے کہ وہاں آپ کے یہاں عصر کی نماز کے قریب اگر ہم نے پہنچنا ہے تو ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے یہاں عصر کتنے بجے ہے، تو اس حساب سے پھر ہم وہاں پہنچتے تھے۔ پشاور جاتے وقت بھی انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس مسجد میں کون سا جماعت کا وقت ہے، اور پھر ٹھیک اس ٹائم پر وہ وہاں پر پہنچ کر اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہم نے خواہش تو تھی کہ سید منور حسن صاحب کے صاحبزادے طلحہ کو یہاں پر بلائیں، لیکن چونکہ وہاں پر بھی مسلسل تعزیت کے لیے لوگ دنیا بھر سے ان کے گھر پر پہنچ رہے ہیں، تو پھر ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ وہ کچھ تھوڑا سا آئیڈیو پیغام آج کی اس تقریب کے لیے دیں جو ابھی ہمیں موصول ہوا ہے، تو وہ آپ کے سامنے
پیش کرتے ہیں۔ سزا کہتے رہے، کبھی پتھر کی طرح ہے، کبھی میرے جیسا،
میں نے ایک دن شوکت صاحب سے پوچھا جو ان کے ڈرائیور ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ ان کے کون سے کام کیے؟ کہنے لگے میں نے ان کی جوتیاں بہت مرمت کی. لوگ انہیں جوتیاں نہیں دیتے تھے اور وہ جوتیاں تقسیم کر دیتے تھے اور اپنی جوتی بار بار مرمت کرواتے تھے. باتیں تو بہت ہیں، اب چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے. میں محترم جناب سراج الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سید منور حسن صاحب کے حوالے سے ہم سے مخاطب ہوں. جناب سراج الحق صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. واجب الاحترام شیخ القرآن استاد محترم مولانا عبد المالک صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، برادر عزیز جناب معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، برادر محترم جناب سجاد میر صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور اس مجلس میں شریک واجب الاحترام بزرگوں، اور اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی احباب بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے مجلس میں جناب سید منور حسن صاحب کے حوالے سے فلسطینی قیادت، کشمیریوں کی قیادت، افغانوں کے رہنما، یورپ اور عرب ممالک اور دنیا بھر سے ہمارے بھائیوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور میں بالکل یہی محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح سورج کی روشنی کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، اسی طرح اسلامی تحریک کے لیے کوئی رنگ اور نسل کی کوئی سرحد اور بارڈر نہیں ہے. اور اسلامی تحریک آج بھی ایک خاندان کی طرح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سید مودودی کے بعد جناب میاں طفیل محمد اور جناب قاضی صاحب کی وفات پر، اور آج جناب سید منور حسن صاحب کے رحلت پر جس طرح جماعت اسلامی پاکستان کے کارکن پریشان ہیں، رو رہے ہیں، ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ جس طرح اس کا انتہائی عزیز ترین رشتہ دار، بلکہ ماں باپ کی طرح ایک ہستی اس دنیا سے چلی گئی، تو صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال میں وہ تمام لوگ جو اسلام کے شعور سے، اسلام کی روشنی سے ان کے دل روشن ہے، اسی طرح رو رہے ہیں اور پریشان ہیں. مقبوضہ جب جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی لگی اور پوری قیادت جیل میں چلی گئی، اور وہاں ہمارے مدارس، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال
اور ہمارے تمام مراکز پر انڈین آرمی نے قبضہ کیا تو مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جماعت اسلامی ایک نظریہ ہے اور آپ نظریے کو قتل نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی ایک روشنی ہے اور آپ روشنی کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور یہی بات آج میں دہرا رہا ہوں کہ سید منور حسن صاحب ایک نظریہ ہے، سید منور حسن صاحب ایک روشنی ہے، سید منور حسن صاحب ایک جہد مسلسل ہے. سید منور حسن مجاہد فی سبیل اللہ اور ایک داعی اللہ ہے. ایسے لوگوں کو موت فنا نہیں کر سکتی، موت خود پناہ ہو جائے گی. ایسے شخصیات پناہ نہیں ہوتے. وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لوگوں کے نظروں میں زندہ ہے، لوگوں کے لفظوں میں زندہ ہے، لوگوں کی دعاؤں میں زندہ ہے، لوگوں کی تمناؤں میں زندہ ہے، لوگوں کے سوچوں میں زندہ ہے. بادشاہ مر جاتے ہیں، دولت مند ختم ہو جاتے ہیں، مواحد ختم نہیں ہوتے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ختم نہیں ہوتے. اگر کوئی جبر، کوئی دبدبہ، کوئی قہر، کوئی تلوار اور کوئی وار نظریاتی لوگوں کو ختم کر سکتے تو آج سیدنا امام حسین کا نام و نشان نہ ہوتا. لیکن یزید نہیں ہے اور امام حسین زندہ ہے. جنہوں نے جیل میں امام ابو حنیفہ کو ڈالا تھا اس کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اسی طرح زندہ اور تابندہ ہے. تو سید منور حسن ایک جسدی خاکی نہیں ہے. سید منور حسن اللہ کے ساتھ محبت کا نام ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقوں کے ساتھ محبت کرنے والے کا نام ہے. تو اس لیے موت کو سمجھے ہے غافل، اختتامی زندگی ہے یہ شامی زندگی اور صبح و دوامی زندگی. یہ جو سیدنا اقبال نے اسلامی قیادت کے بارے میں فرمایا تھا، سید منور حسن صاحب اس کی ایک عملی تصویر ہے. اقبال نے جس مرد مومن کا تذکرہ کیا ہے، سید منور حسن صاحب اس کے عملی تصویر ہے. علامہ اقبال نے جس شاہین اور عقاب کا ذکر کیا تھا کہ وہ آب اور دانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ چڑیا کی طرح دانے پر گرنے والا نہیں ہوتا، وہ عالمی ہوتا ہے، وہ آفاقی ہوتا ہے. اس نے یہی فرمایا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحبی اصرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیری لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو سید منور حسن صاحب نے جماعت کے کارکن کو حاضر اور موجود سے بیزار کیا تھا. وہ موت کے آئینے میں
رخ دوست دکھانے والی شخصیت تھی، اور یہ چیز ان کی تقریروں میں نہیں، ان کی زندگی میں تھی، اور اس چیز کی گواہی وہ خود نہیں دے رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں سجاد میر صاحب کی طرح جنہوں نے 20 اور 30 سال گزارے ہیں وہی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ 60 سال مسلسل چلتے رہے، لڑتے رہے، بڑھتے رہے، باطل کو للکارتے رہے، اور یہ استقامت یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ مولا علی قاری نے فرمایا ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ، حق پر ڈٹنا، حق پر چلنا، حق پر مرنا، یہ 1000 کرامات سے بہتر ہے، 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ اور یہی صاحب کرامت تھے جناب سید منور حسن صاحب۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ کہ سید منور حسن صاحب کی زندگی پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو پر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے لیے نہیں، ہم جس وقت اس روشن چہرے کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کر رہے تھے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس قبرستان میں جتنے لوگ ہوں گے، اس فقیر کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی راحت دی ہوگی۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے کارکن کو ضرورت ہے، ہمارے مستقبل کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سید منور حسن صاحب کی زندگی پر، قاضی حسین احمد صاحب کی زندگی پر، میاں توفیل محمد صاحب کی زندگی پر، جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر، یہ ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کے لیے ضروری ہے، یہ ان کا اثاثہ ہے۔ اور یہ جو پارسی میں مشہور ہے کہ ہر کے دانا کند کند نادان، مگر از بات از خرابی بیسیار، قاضی صاحب جو فرما رہے تھے، اور 1946 میں شاید سجاد بھائی بھی گواہ ہے، جب سید مودودی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ لوگوں ایک وقت آنے والا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن میں کمیونزم کو اور سرمایہ دارانہ نظام کو جگہ نہیں ملے گی، کہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ایک دیوانی کی بات لگتی تھی، اس لیے کہ روس تو پھیل رہا تھا، چاہ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، ہنگری پر قبضہ، پولینڈ پر قبضہ، 7 اسلامی ریاستوں پر قبضہ، ہر طرف اس کا طوطا بول رہا تھا، اور مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کی موت کے بارے میں بات کی کہ بہت جلد اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ آج ورلڈ بینک اور IMF کے چاروں طرف آپ دیکھیں، لوگ سرمایہ دارانہ نظام مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور کمیونزم تو اس وقت آپ کو روس کے عجائب گھر میں بھی نہیں ملے گا۔ یہی بات قاضی حسین احمد صاحب فرما رہے تھے چوک یادگار میں کہ لوگوں، افغانستان روس کے لیے قبرستان بنے گا، تو ہمارے کچھ قوم پرست لوگ یہی کہتے تھے کہ بابا ان کے ٹینکوں کا استقبال کرے، اور ایک لیڈر کابل میں تھا، اس نے اعلان کیا کہ تمہاری لاشوں پر ہمارے ریڈ آرمی کی ٹینک گزریں گے۔
لیکن آج افغانستان قبرستان بن گیا ہے، نہ صرف روس استعمار کے ٹینکوں کے لیے بلکہ نیٹو افواج کے ٹینکوں اور ان کی جہازوں کے لیے بھی، اور اب بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانے کا راستہ دے دے۔ کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ان غریبوں سے، فقیروں سے، ان مجاہدین سے۔ یہی بات سید منور حسن صاحب فرماتے تھے کہ ساری جنگ تمہاری نہیں ہے۔ آج سے 4 دن قبل عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں اسامہ کے بارے میں کہا کہ وہ شہید ہے۔ میں نے کہا کہ یہی بات تو منور حسن صاحب فرماتے تھے کہ وہ شہید نہیں ہے، وہ 100 بار شہید ہے۔ لیکن ہر کے دانا کند نادان، بیوقوف بھی وہی بات کرتا ہے جو ہوشیار کرتا ہے، مگر بعد از خرابی بیسیار۔ میرے بھائیوں، ہم نے عزم کرنا ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنانا ہے، اپنے دلوں کو بھی روشن کرنا ہے۔ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو قناعت کا، صبر کا، دنیا سے بے پرواہی کا، اور آخرت کو اپنا مقصد اور منزل ٹھہرانے کا سبق۔ اور پھر آگے بات یہی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں جو ظلم کا نظام ہے، جو جبر کا نظام ہے، جو ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کا نظام ہے، جو شیطانی سیاست ہے، جو منافقت پر مبنی سیاست ہے، جو جاگیرداروں اور ڈیروں کی غلام سیاست ہے، جس نے غریبوں کا خون نچوڑ کر اپنی دولت کے حمالیہ تعمیر کیے، جنہوں نے جھونپڑیوں کو جلا کر عالیشان کوٹیاں تعمیر کی، جنہوں نے آپ کے آئندہ نسلوں کی مستقبل کو داؤ پر لگا کر تباہ کر کے اپنے آئندہ نسلوں کے لیے دولت کے ڈھیر لگائے ہیں۔ اس نظام کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ بڑی منافقت ہے اس نظام میں اپنے لیے کوئی عزت کی جگہ تلاش کرنا، گندگی کے ڈھیر میں بیٹھ کر اپنے لیے کوئی خوشبو کی انتظام نہیں۔ انقلاب 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 انقلاب، یہی منور صاحب کا پیغام، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح کی حیات، کشمکش انقلاب 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 انقلاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے مربی حضرت مولانا ملک عبدالرؤف صاحب، جو کہ بہت ہی محبت رکھتے تھے جناب سید منور حسن صاحب سے، وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کے بھی مشکور ہیں۔ افغانستان سے بھی ہمارے کچھ نمائندہ بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کے بھی مشکور ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ویسے تو ہمیشہ منصورہ میں لوگوں کے لیے صحت کی دعائیں ہوا کرتی ہیں، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں جس درد مندی اور لگاوٹ کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ حضرت مولانا عبدالمالک صاحب نے سید منور حسن صاحب کے لیے بار بار دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ان کے لیے باعث اجر بنائے گا۔ میں اب حضرت مولانا عبدالمالک صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا کے ساتھ اس مجلس کا افتتاح فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وبرد مضجعه. اللهم غسل خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدخله الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. یا اللہ، سید منور حسن صاحب کی جملہ خطائیں معاف فرما اور جملہ حسنات قبول و منظور فرما اور ان کی مغفرت تامہ فرما. جنت کا فرش، جنت کا لباس اور جنت کا رزق عطا فرما. جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دے تاکہ وہاں سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آئیں، اور جنت میں اپنی مرصع، مسجع، مزین، منور رہائش گاہوں کو دیکھ کر کے مزید سرور پائیں. یا اللہ، جملہ اہل ایمان خصوصاً وہ جو اقامت دین کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میاں طفیل محمد رحمہ اللہ، قاضی حسین احمد رحمہ اللہ. یا اللہ، ان سب کی مغفرت تامہ فرما. جنت کا فرش، جنت کا لباس، جنت کا رزق عطا فرما. جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دے کہ وہاں سے ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئیں، اور جنت میں اپنی مرصع، مسجع، مزین، منور رہائش گاہوں کو دیکھ کر مزید سرور پائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ، ہم سب کو اور اس وقت کی جماعت کو، اس وقت کی جماعت کے نظم کو، یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اس جماعت کو جرأت، ہمت، عزم، حوصلہ اور اقامت دین کے لیے جوش و جذبہ عطا فرما، ولولہ عطا فرما، اور اس جماعت کی نصرت بھی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جناب، بہت اسی زحمت. کہنے والی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے اس کے بعد ایسے موقعوں میں، لیکن اچھا ہو گیا.